السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اس جمعے کے دن نیوزی لینڈ کی 2 مساجد میں ایک دہشت گرد مجرم نے ظلم کے پہاڑ توڑے اور اللہ کی عبادت کرنے والے نہتے مسلمانوں کو بھون ڈالا اور اپنے ہی کیمرے سے وہ مجرم، وہ دہشت گرد اپنی لائیو ویڈیو بنا کر بھی فیس بک پہ شیئر کرتا رہا۔ اس ظلم کی وجہ سے امت اسلامیہ کا سینہ شدید چھلنی ہے، ہم غموں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور جس کو مسلمان کے ذبح ہونے پر، مسلمان کے خون بہنے پر غم نہ ہو، وہ اپنے ایمان کو دیکھے کہ مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہیں، جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم تڑپتا ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں مسلمان تکلیف میں ہو تو دنیا کے ہر کونے کا رہنے والا مسلمان اس تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ اس پر سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اپنے خالق و مالک سے دعا کریں گے، اے اللہ اپنے اہل ایمان بندوں کو اپنے ہاں شہداء کے مرتبے میں قبول فرما، جو حالت ایمان میں میرے مالک تیرے پاس آئے، کوئی رکوع کی حالت میں، کوئی سجدے کی حالت میں، کوئی قیام کی حالت میں، کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہوا، کوئی تیرے کلام کے نسخے کو کھول کے پڑھ رہا اور اس کا لہو بھی کلام الہی کی آیات پر گرا، جن کی مظلومیت کی کہانی اور ان کی مظلومیت کی گواہی قیامت کے دن تیرا گھر دے گا۔ اے خالق تو اپنی رحمت کرتے ہوئے اہل ایمان بھائیوں کے گناہوں کو معاف فرما کے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جو بھائی زخمی ہیں اے اللہ ان کو تو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جو ان کے خاندان والے غم میں ہیں اور پوری امت اسلامیہ غم میں ہے، اے اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا۔ پیارے بھائیوں، یہ اسلام تاریخ ہی یہی رکھتا ہے۔ اس کو مٹانے کے لیے ہر دور میں ظالموں نے ظلم کا سہارا لیا ہے، لیکن اسلام پہ جتنا ظلم ہوا، اس کو جتنا دبانے کی کوشش کی گئی، یہ اتنا ہی ابھرتا ہے، یہ اتنا ہی پنپتا ہے۔ تو اس معاملے کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے صبر کیجئے اور صبر کے دامن کو نہ چھوڑیے، اور امید کیجئے کہ یہ لہو رائے گا نہیں جائے گا، یہ لہو ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ اور میں اپنے ان بھائیوں کو جو خاص طور پہ ان ممالک میں رہتے ہیں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس موقع پہ صبر کا دامن نہ چھوڑیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وہ سب کچھ کر گزریے جو قانون آپ کو اجازت دیتا ہے، اور جو آئین، جو دستور جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کے قانون کو اپناتے ہوئے عدالت کے ذریعے، پولیس کے ذریعے، اس حکومت کے ذریعے اپنے مسلمان بھائیوں کے دفاع کے لیے سب کچھ کریں۔ لیکن کوئی مسلمان جذبات میں بہہ کر قانون کو ہاتھ میں نہ لے، خود آگے بڑھ کر کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو مسلمانوں کی بدنامی کا ذریعہ بنے، جو اسلام کی بدنامی کا ذریعہ بنے۔ مسلمان ان ظلم پر کبھی بھی صبر نہیں کر سکتے۔ پیارے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جب ظالموں نے شہید کیا تھا، آپ 40 دن تک ان ظالموں کے لیے بد دعائیں کرتے رہے، قنوت نازلہ پڑھتے رہے، شدید غم میں رہے، اور مسلمان غم میں ہیں۔ لیکن کوئی ایسی حرکت نہ کیجیے جس سے اسلام بدنام ہو، جس سے اسلام پہ حرف آئے، بلکہ صبر کے دامن کو تھامیے اور اس موقع کو غنیمت جانیے اور اسلام کی تبلیغ کیجیے، کلام الہی کے ترجمے ان تک پہنچائیے، پیارے نبی کی سیرت ان تک پہنچائیے، اسلام کا پیغام ان تک پہنچائیے۔ اس معاملے کو
واضح کرتے ہوئے کہ اسلام سلامتی کا دین ہے، دہشت گردی کا دین نہیں ہے۔ یہ عمل اگر کوئی مسلمان جہالت کی بنیاد پہ کرے ہم اس کا بھی رد کرتے ہیں اور ہم اس سے بھی برات کا اعلان کرتے ہیں، لیکن دنیا کا دو رخی چہرہ ضرور دکھائیے کہ اگر مسلمان سے کہیں کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے، بلکہ مسلمان جو اسلام کو سمجھتا ہے وہ ایسی غلطی کرتا ہی نہیں، یہ تو وہ کرتے ہیں جن کا اسلام سے پیارے نبی نے رشتہ توڑ دیا ہے۔ خوارج کا گروہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا خوارج اسلام سے ایسے نکلے ہوئے ہیں جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ تو پوری دنیا اٹھ کر اسلام کو دہشت گرد کہتی ہے، مسلمان کو دہشت گرد کہتی ہے۔ ہم اس دنیا سے سوال کرتے ہیں کیا اب کسی کی زبان پر یہ آئے گا کہ یہ صلیبی دہشت گرد تھا، یہ عیسائی دہشت گرد تھا، اور اس نے اپنے اسلحے کے اوپر صلیبی جنگوں کی تاریخیں اور ان کے کمانڈروں کے نام تک لکھے ہوئے تھے؟ اگر آپ اس کو صلیبی دہشت گرد نہیں مانتے، اگر آپ اس کو عیسائی دہشت گرد نہیں مانتے، تو کسی خارجی کے، کسی داعشی کے، کسی تکفیری کے ایسی شرارت کو اسلام کے ساتھ نسبت نہ دیں، بلکہ اسلام سلامتی کا دین ہے، پیار کا دین ہے۔ یہ دلائل کی روشنی میں پھیلتا ہے، یہ دلائل کی روشنی سے لوگوں کے سینوں کو اور ان کے دلوں کو جیتتا ہے۔ تو پیارے مسلمان بھائیوں، وہاں رہتے ہوئے قانون کے مطابق جنگ لڑیں، اپنے مسلمانوں کے دفاع کے لیے اپنی آواز بلند کریں، لیکن کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں۔ آپ اسلام کا پیغام لے کر وہاں پر گئے ہیں، آپ اسلام کے نمائندہ بن کر وہاں پر گئے ہیں، تو کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیے گا جس سے اسلام بدنام ہو یا جس سے مسلمانوں پر مزید تکلیفیں اور پریشانیاں آئے۔ اے اللہ تو اپنے بندوں پر رحمت فرما، اے اللہ ان کے بیواؤں پر، ان کے یتیم بچوں پر، ان کے بوڑھے ماں باپ پر جن کے دلوں پر یہ صدمے ٹوٹے ہیں، یہ پہاڑ غم کا ٹوٹا ہے، اے اللہ تو ان کا مددگار بن جا اور تو ان کو صبر عطا فرما، اور یہ جو ایمان والے تیرے پاس آئے ہیں اللہ تو ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہمیں اسلام کا سچا سپاہی بنا، ہمیں اسلام کا پیغام پھیلانے والا بنا۔ بہت کثرت سے اس وقت غرب کے لوگ قرآن حکیم کی طرف آ رہے ہیں اور اسلام کو پڑھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، کن پر یہ ظلم ہوا ہے۔ تو اس موقع کو غنیمت جانیے اور اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنے قدم بڑھائیے، اور اس کو اپنے لیے مصیبت نہ سمجھیے، اس میں بھی اللہ کی طرف سے خیر ہے۔ موت تو آنی ہے، بستر پہ بھی آئے گی، ہاسپٹل میں بھی آئے گی، روڈ ایکسیڈنٹ میں بھی آ سکتی ہے، لیکن مبارک ہے وہ موت جو رکوع کی حالت میں آ گئی، جو سجدے کی حالت میں آ گئی، جو اٹھے ہوئے ہاتھ دعا کے لیے اس حالت میں آ گئی، جو قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہوئے آ گئی۔ آنی تو تھی لیکن یہ اللہ کے گھر کے اندر آئی ہوئی موت ناکارہ اور بیکار نہیں ہوگی، یہ بڑی عظمت والی ہے۔ اللہ ہمیں اسلام پہ قائم رکھے، اسلام کی دعوت دینے والا بنائے، اور اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی زبان سے، اپنی صلاحیتوں سے لا الہ الا اللہ کے پیغام کو پھیلانے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔